الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا کرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرام وقار، سیدنا سالار مسعود غازی سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوار میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، اور رات کے 12 بجے اس جلسے پاک کا جو جوش و خروش ہے، یقیناً اس میں سلطان سید سالار مسعود غازی کا فیض شامل ہے. میرے عزیزو، یہ جوش و خروش صرف سنیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ کسی سے خوف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتے نازل فرماتا ہے. میرے عزیزو، آج کے اس پرفتن دور میں بھی آپ کی بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور امتحان کی گھڑی ہے. اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا تسلیم کر چکے ہو تو اس پر جمے رہنے میں تمہیں کوئی بھی جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور ہر گھڑی ہر جگہ یہی پکار کر کہو میرا رب اللہ. بے شک بے شک. میں گفتگو کو اس لیے یہاں سے چھیڑ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے. آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پر، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے. ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں. ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے، ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں، بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے، سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر کا تھا. اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دنیا سے جائیں گے بھی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں. ہاں، جن
خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں، ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے کانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے میرے عزیزوں، بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے جی ہاں جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے، پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائے ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نہیں۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں، اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے، جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے، کیا بات ہے، بے شک جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے، اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر گڑے تھے آج بھی ایسی جمے رہیں گے، جی بے شک آج بھی جمے رہیں گے۔ اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے، پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے۔ یہ کرامتیں چھوٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے، بڑی کرامت ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبہ و شرفاء عطا کیے انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے۔ یہ تو آج کے حالات ہیں، اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے، ایمرجنسی کے، ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی، ہاں کوئی حکومت کچھ نہیں، وزراء کسی کا پاور نہیں، صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے۔ اور اس زمانے میں جب نسل بندی کو حکومت عام کر رہی تھی، بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی بریلی کی ہی تھی۔ کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے، یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں، نہیں، بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک واہ واہ۔ یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، آج بھی تمہیں اسی بات پر جمے رہنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں کو بھی یہی نصیحت کروں گا، جوانوں کو بھی، تمہارا جو کچھ بھی چھین سکتی ہے دنیا چھین لینے دو، زیادہ سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے کپڑے، تمہارے گھر بار، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، تمہاری دکان، تمہارے جائیداد، سب سے زیادہ جان جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ مگر ہمیں بریلی کے امام نے یہ سکھایا ہے، یہ جان اہرے غیرے کے لیے ہم نے رکھا ہی کہا ہے، کرو تیرے ناموں پہ جاں فدا، یا رسول اللہ کرو تیرے ناموں پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ میں آپ کو جو درس دے رہا ہوں وہ یہی ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں آپ سے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تمہارا دین سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا خدا سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا رسول سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن سچی ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جس کا دین سچا، کتاب سچی، خدا سچا، رسول سچا، پھر اس قوم کو سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جینا
جینا چاہیے, سبحان اللہ. سر اٹھا کر کے جیے. تم کسی مجرم قوم سے وابستہ ہو, تم کسی چور قوم سے وابستہ ہو, ڈرے وہ جو بلاکاری ہیں, کیا بات ہے. ڈرے وہ جو چور ہیں, ڈرے وہ جو ظلم کے ساتھ اپنی کرسی جمائے ہیں. الحمدللہ ہم امن والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں, عدل والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. لہذا جس کا دین اتنا سچا ہے, پروپیگنڈا ہزار پھیلانے دو, میڈیا اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ دجالی میڈیا زیادہ سے زیادہ ہمارے چہرے بگاڑ کر پیش کر سکتی ہے, لیکن نوجوانوں تمہارے پاس آج بھی مصطفیٰ کریم کے اخلاق ہیں. تم میدان میں اترو, دنیا کو دیکھ کر کے ڈر کر سہن کر کے اپنی ٹوپیاں مت چھپاؤ, اپنی داڑیاں نالے میں نہ پھینکو. دنیا کو آج چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی ہے؟ اپنے نبی پاک کے اخلاق کو زندہ کرو اور فخر سے کہو دنیا سے کہ دنیا ننگی گھوم کر فخر کر سکتی ہے, میں میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر کیوں نہ فخر کروں. بہت اچھا حضرت. میرے عزیزوں سچ بتاؤں, امامہ شریف ہم بھی پہنتے ہیں, علماء بھی پہنتے ہیں, یہ کوئی فیشن اور ڈیزائننگ کا لباس نہیں ہے, ایک وزن لباس ہوا کرتا ہے. اس کی حکمتیں ہزار ہوں گی, لیکن ہم حکمتیں نہیں دیکھتے, صرف اس لیے پہنتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے پہنا. دنیا آج چاہے جو کچھ سمجھے, لیکن ہم نے دیکھا ہے عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے, عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے. اس لیے میرے عزیزوں آج اگر تم جمع رہ گئے, تم اس نقطے پر آ جاؤ جس نقطے پر میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. صحابہ اکرام کی ایک بات بتا دوں, استقامت اور جذبہ کیسا ہونا چاہیے. ایک صحابی حضرت نعمان, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر ایک بادشاہ کے دربار میں گئے. بادشاہ نے شاندار استقبال کیا, ان کے لیے ریشم کا کارپیٹ بچھایا گیا, قالین, ریشم کا کارپیٹ بہت مہنگا اس زمانے میں, اور ان کے لیے سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی لگائی بادشاہ نے کہ سنا ہے عرب کا قاصد آ رہا ہے, محمد عربی کا. اس وقت رعب و دبدبے کا چرچا ہو چکا تھا. بادشاہ نے شایان شان استقبال کیا, لیکن جانتے ہو وہ ایک صحابی رسول مدینے سے کافی دور گئے ہیں, میرے آقا کے سفیر بن کر, ایمبیسیڈر بن کر, قاصد بن کر, لیکن جیسے ہی ریشم کا قالین نظر آیا, آپ نے اپنی تلوار سے اس کو پھاڑ دیا اور ہٹا دیا. کہا اس کو ہٹا دو, میں زمین پر چل کر آؤں. چل کر کیا ہے, جب کرسی کے پاس آئے, بادشاہ سامنے براجمان ہے, کرسی کو دیکھا کہ سونے سے کلائی کی ہوئی ہے, ٹھوکر مار کر گرا دیا. کہا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہاری عزت کے لیے ریشم کا قالین بچھایا, سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی بچھایا, اتنا غرور کیوں ہے تمہیں, اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے؟ اس صحابی نے کہا تو نے غلط سمجھا, نہ مجھے غرور ہے نہ مجھے تکبر ہے, بس میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے, سونے کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے. تو ساری دنیا میرے قدموں میں لا کر رکھ دے, میں ٹھوکر مار دوں گا, مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت پیاری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کی حفاظت. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے بہت بڑا, کمپرومائز کر لیتے ہیں, یہاں کون دیکھنے آ رہا ہے, مدینہ بہت دور ہے, ہم یہاں پر ریشم بھی استعمال کر لیں, سونا بھی استعمال کر لیں, کون دیکھ رہا ہے. نہیں, وہ صحابہ کا ایمان تھا, ہم دنیا کے جس چپے میں بھی ہیں غلام مصطفیٰ ہیں, ہماری نسبت, ہماری ڈور نبی پاک سے جڑی ہوئی ہے. آج اگر ہر نوجوان یہ عزم کر لے, چاہے میں کفرستان میں رہ رہا ہوں لیکن میرے نبی کے اخلاق پر رہوں گا, پھر دیکھنا انقلاب کیسا آئے گا. اس لیے کہ اسی زمین پر میاں اب تو تم کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, اب تو کروڑوں کی تعداد میں آ گئے, لیکن اس زمین پر کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں بھی نہیں تھے, تب ایک مرد قلندر غریب نواز تشریف لائے. سبحان اللہ, سبحان. کیا تلوار لے کر کے آئے تھے, نیزے بھالے لے کر کے آئے تھے, گولہ بارود لے کر کے آئے تھے؟ جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر کے بتاؤ, سچے نہیں, جھوٹے تاریخ دانوں سے بھی پوچھ کر بتاؤ, ایک بھی کوئی روایت بتا دو کہ غریب نواز بڑے اسلحے لے کر آئے تھے. نہیں, وہ بھی تسلیم کرتے ہیں, نہیں وہ درویش مرد قلندر
پھٹی گدڑی پہن کر کے ہندوستان آئے تھے، لیکن میرے عزیزوں اگر کچھ ساتھ میں لائے تھے تو اخلاق مصطفیٰ لائے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مضبوطی کے ساتھ جس پر جمع رہنے کا عزم، یہی لے کر تو ہندوستان اترے تھے۔ اور پھر دیکھا آپ نے ہزار طاقتیں اس مرد مجاہد کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتی رہی، 800 سال سے بھی تمہاری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اس خواجہ اجمیری کی کرسی کو کوئی ہلا نہ سکا، آج بھی نہیں ہلا سکا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جو جھاگ ہے، جو کچرا ہے، وہ اڑ کر چلا جائے گا، اور جو نفع دینے والا ہے انسانوں کو، وہ ہمیشہ زمین میں برقرار رہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، کچرے ابھی بھی آئیں گے اور اڑ کر چلے جائیں گے۔ بہت سارے پتنگے آتے ہیں موسم میں، اور ادھر ادھر تمہارے کانوں کے اطراف، تمہاری آنکھوں کے پاس سب کیڑے آتے ہیں، تو کیا کرتے ہو آپ؟ مجھے بتاؤ۔ کچھ لوگ جو ابھی اس ماحول سے گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کیڑے بہت آ گئے۔ کیڑے جب آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں آپ؟ میاں عقل مند آدمی یہ ہے، انتظار کرتا ہے موسم کے جانے کا، یا اسپرے مارتا ہے، اور کیا کرے گا؟ اسپرے مارے گا، کیڑے چلے جائیں، یا اگر اس کے پاس نہیں ہے تو انتظار کرے گا موسم چلا جائے، لیکن گھر تو نہیں چھوڑ کر جاتا، اپنا بنایا ہوا گھر نہیں چھوڑ کر جاتا۔ اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں یہ سختیاں تمہارے امتحان کے لیے آتی رہیں گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اخلاق مصطفیٰ اور اپنا دین چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اسلاف کی روایتیں چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کسی کو بھی دکھانے کے لیے سیکولر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے منافق، جو سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعد میں ہوتا کچھ بھی نہیں، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، کسی کو راضی نہیں کر پاتا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں راضی کرنا ہو تو صرف میرے مصطفیٰ کو راضی کرو، راضی کرنا ہو تو اپنے رب کو راضی کرو۔ آج جو حالات ہوئے نا، جن لوگوں نے اپنے منچ پر سب جماعتوں کو بلا کر کے کہا، دیوبندی جماعت کھل کر کے عرض کر دیتا ہوں تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، جی بہت اچھا، ہاں، جو قائد بن کر کے آئے لوگوں کے، بڑی بڑی جمعیت اور بڑی بڑی تنظیم لے کر کے لوگوں کو ورغلاتے رہتے ہیں، انہوں نے کئی لوگوں کو بلایا اپنے ہاں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے، کس کو؟ پنڈتوں کو راضی کرنے کے لیے، کہ یہ بھی راضی ہو جائیں، یہ بھی راضی ہو جائیں، سب راضی ہو جائیں، اور بھاشن میں کچھ کا کچھ کہہ دیا، اپنا ایمان بھی دھو دیا، اپنا ایمان بھی چلا گیا، اور سامنے والوں کو بعد میں پتا چلا وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے، وہ خود بھی چھوڑ کے چلے گئے ان کو۔ مولوی صاحب کہاں کے رہے تم؟ کہاں کے رہے؟ نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، وہی کتے ہو گئے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے جو اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ہوتا ہے، کیا بات ہے حضرت، جو بریلی والا ہوتا ہے، وہ وقت کی طاقتی طاقتوں کے سامنے سر نہیں دیکھتا، نہ ہی کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارے میاں، یہی کہ نانپارہ سے تو کوئی بریلی گیا تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہی کہ نانپارہ سے گیا تھا، بریلی جا کر کہا تھا کہ ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دو، مولانا احمد رضا صاحب۔ اعلیٰ حضرت نے نانپارہ والے کی تعظیم میں یا ان کی مدح میں کچھ نہیں لکھا، بلکہ جلال میں کہا کروں مدح اہل دعا رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں۔ اب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ حضرات کو تو یہ معلوم ہونا چاہیے بہرائچ شریف کے بہت قریب نانپارہ ہے۔ نانپارہ تو شہر کا نام ہے، گاؤں کا نام ہے، علاقے کا نام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے پارہ نان کر دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے روٹی کا ٹکڑا۔ فرمایا کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ ادھر سے پھینکو گے تو تمہارے لیے لکھ دوں گا، ادھر سے لفافہ دے دو تو تمہارے لیے بول دوں گا، نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اور بارگاہ مصطفیٰ کا ایسا ادب، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں جب کہنا ہے تو یوں کہتے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں
टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में अपनी आजिज़ी कमाल की पेश की, लेकिन दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा आए उसके लिए कलम नहीं उठाया, उसके लिए अपनी जुबान को जुम्बिश नहीं दिया। आज उन लोगों को मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, तुम अपना दीन बेच करके बैठे हुए हो। उन गद्दारों को पहचानो, और जो भोले भाले मुसलमान उनको अल्लाह वाला समझ करके उनके पीछे चल पड़ते हैं। आज फिर हम समझा रहे हैं, किसी के चिल्ले को देखकर, किसी के शामी कबाब को देखकर और किसी के अलग अलग इबादतों को देखकर बहक मत जाना। सिर्फ सफेद कपड़े ईमान की अलामत नहीं है। हमारे बुजुर्गों में से किसी ने ये कहा था, मैं आपको बताता हूँ, बगोला आप उसको क्या कहते हैं जो सफेद वाला होता है? बगोला। हाँ, ये एक बार दरिया के किनारे आकर बैठ गए। बहुत सफेद होता है, बहुत साफ सुथरा होता है। छोटी छोटी मछलियां जैसी बगोले को देखी, सोचने लगी अल्लाह वाले आ गए, और सब कहीं के जा करके हम कदम बोसी करके आते हैं बहुत। और सर झुकाए बैठता है बगोला, जब भी बैठता है सर झुका कर बैठता है, हाँ, आंख बंद करके बैठा है। मछलियां पागल हो गई देखकर उसकी खूबसूरती को। अल्लाह वाले, बड़े अल्लाह वाले। और जाकर हम कदम चूम करके आए। जो बड़ी मछलियां थी, बूढ़ी मछलियां थी, वो समझाने लगी छोटी मछलियों को, खबरदार, वो डाकू है, वो चोर है, करीब मत जाना, तुम्हें चोंच मार कर ले जाएगा। छोटी मछलियां समझ नहीं रही थी, उल्टा कोस रही थी बड़ी मछलियों को। वो कह रही थी तुम्हारे पुराने ख्यालात हैं दादी अम्मा, हमें छोड़ दो, ये अल्लाह वालों के पास जाने दो। ऐसे अल्लाह वाले बार बार कहाँ आते हैं? छोटी मछलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मछलियां अपना काम करके किनारे बैठ गई। समझाना हमारा काम है, मत जाओ। लेकिन जो नए नए नौजवान मछलियां थी, वो सब के सब दौड़ी दौड़ी उसी बगोले की कदम बोसी करने आ गई, और करीब आई तो बगोले ने चोंच मारा, एक दो मछलियों को उठाया और भाग गया। फिर बाद की बची हुई मछलियों को अकल ठिकाने पर आई, वापस आकर बड़ी अम्मा से कहने लगी, सच कहती थी वो सिर्फ सफेद दिखता था, हकीकत में चोर था। आला हजरत यही फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है क्या। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, याद जो चेहरे तुम्हारे सामने आए हैं, इन्हें पहचानो। हाँ, इन्हें पहचानो। हम दुश्मनाने इस्लाम को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो पहले से हमारे नहीं हैं, लेकिन जो जमात में बैठे हुए उन्हें पहचानना और सख्त तरीन मरहला है। इसीलिए ये उलमा जो कहते हैं, बाज़ लोगों को ऐसा लगता है ये खाली रद्द करते रहते हैं, इनका कुछ काम नहीं, इख्तिलाफ करते रहते हैं, इस जमात को बुरा भला, उस जमात को बुरा भला। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, जो आलिम इश्क़ मुस्तफ़ा के मेयार में अगर किसी की मुखालफत कर रहा है, वो हकीकी आलिम दीन है, वो हकीकी आलिम दीन है। हम हर उसका रद्द करेंगे जो मेरे मुस्तफ़ा का बेगाना है। इसलिए कि हुजूर ताज शरिया बदरुल तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये एक मैसेज ये दिया था, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमारा दीन, हमारा ईमान क्या है आपको मैं बताऊं, इकबाल से पूछो। अल्लामा इकबाल ये कहते हैं, मुस्तफ़ा बरसा खैश के दी हमाऊस, गरबउन रसीदी तमाम बुलहबी। अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। इस बात को याद रखो है नौजवान, इज्जत इधर उधर ढूंढने न जाओ, इज्जत मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में है। आज हमने खुद देखा है, हम आज आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं। मुझे अगर आज आप लोग पलकों पर बिठाते हैं या फूलों के हार पहनाते हैं या मेंबर पर बिठाते हैं, ये किस लिए? इसलिए नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का नेता है। यहाँ पर जो इज्जत मिलती है वह इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बाप का बेटा है। मुझे जो भी इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत से मिलती है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे
تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر انمول کریے آپ دیکھیں دنیا میں حضور کی عزت پر بات کرنے والے کے لیے یہ عزت ہے تو پھر قیامت میں الگ عزت ہے میرے عزیز قیامت کی عزت الگ ہے آپ کو پتا ہے وہی بلال حبشی جن کو مکہ والے پیروں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کی ننگی پیٹھ پر گرم سل رکھی جاتی تھی ان کے پیٹھ کا گوشت گرمی کی وجہ سے گل گیا تھا مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی تھی اتنی تکلیفیں دی تھی لیکن وہ بلال حبشی ہمیشہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے اور جمے رہے اپنے دین پر پھر آپ غلامی سے آزاد ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے مدینہ طیبہ میں رہنے لگے اور آپ کو پتہ ہے صرف 6 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپس مکہ تشریف لا رہے ہیں جب مکہ فتح ہو چکا تھا 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ مکہ میں تشریف لائے بغیر جنگ و جدال کے مکہ فتح ہو گیا مسجد حرم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے سارے آلائشوں کو پاک کیا اور اس کے بعد پہلی اذان دی جا رہی تھی حرم کعبہ میں اور جانتے ہو اذان دینے کے لیے کس کو بلایا بلال حبشی کو بلایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی حضرت بلال کو اور اذان کہاں کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے کہ اوپر چڑھ کر کے اذان دی جائے حضرت بلال حبشی وہاں سے اذان دیتے رہے میرے عزیزوں بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اذان کہیں سے بھی دے لیتے اذان چھوٹی سی اونچی جگہ سے دیتے بلال حبشی کعبے کی چھت پر مکہ میں کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں یہ دنیا کو بتانا تھا جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے ہوتا ہے اللہ اسے کعبے کی چھت کے اوپر کا مقام دیتا ہے جو نبی کا غلام ہو جائے دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندی عطا کرتا ہے بہت بلندی عطا کرتا ہے اس لیے آنے والی مصیبتوں پر ادھر ادھر نہ دیکھو آنے والے طوفانوں سے ادھر ادھر نہ بھاگو بلکہ تمہارا امتحان ہے اور تمہاری آزمائش ہے تم جمے رہو اور یہ جتنے بھی اس طرح کی کیڑے آتے رہیں گے کوئی بھی اگر جماعت کا غدار اٹھ کر کے یہ کل کہہ دے کہ ہمارا دین جیسے اب یہ آگے بھی یہ بھی کہیں گے ہمارا سب کا ڈی این اے ایک ہی ہے اب یہ بھی کہیں گے آگے اس لیے کہ یہ پالے ہوئے کتے ہیں یہ پالے ہوئے ہیں ان کی اپنی زبان نہیں ان کی زبان میں کوئی اور پیچھے بیٹھا ہوا ان سے وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں کرائی جائیں گی میرے عزیزو انہی کے تو پرکھوں کی باتیں ہیں جنہوں نے کتاب میں لکھ مارا ہے کہ رسول اللہ کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شیطان کا علم اور رسول کا علم برابر ہے ہم یوں ہی نہیں لڑتے ہم یوں ہی قوم کو بیدار نہیں کرتے عزیزان گرامی وقار ہمارے پاس جو کچھ بھی سرمایہ ہے نا کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کتنا ایگریسیو ہو کر کے بولتے ہیں آپ اتنا سخت لہجے میں کیوں بولتے ہیں میرے عزیزوں جس کے پاس لاسٹ چیز بچی ہوئی ہے آخری چیز بچی ہوئی ہے وہ بھی اگر تم چھیننے کی بات کرو گے تو کیا ہم نرم لہجے میں بات کریں ہم نرم لہجے میں بات کریں ہمارے پاس جو سرمایہ بچا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی محبت ہے یہ چیز بچی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا ہے نوجوانوں اور یہ سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے تم اگر کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس تب بھی تم احساس کمتری میں مت آنا آج جیسے لوگ تمہیں ورغلائیں گے اس طرح بول کر تمہاری حالتیں بڑی خراب ہیں تمہارا فیوچر کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا ان سے کہو تم اپنا دیکھ لو ہمارا فیوچر بتانے والا مدینے کا تاجدار ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا گھر گھر پر اسلام کا جھنڈا لہرائے ہاں ہمیں یقین ہے مدینے والے کی بات پر تم ان تمام باتوں سے نہ گھبراؤ کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے تمہارے پاس جو دولت ہے وہ کون سی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ سے واپس تشریف لائے مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے ہم غریب ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں ہمارے پاس اب سرمایہ بھی نہیں رہ گیا سیاست بھی نہیں رہ گئی طاقت بھی نہیں رہ گئی قیادت بھی نہیں رہ گئی کچھ نہیں رہ گیا لیکن پھر بھی میں آپ کو فخر کرنے کا ذریعہ بتاتا فخر کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے پاس
प्राउड फील करोगे। क्या चीज? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को माल गनीमत बांट रहे थे। उसमें अंसार सहाबा जो मदीने के थे और जो मुहाजिर सहाबा बाहर से हिजरत करके आए थे, दोनों को माल तकसीम करना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर सहाबा को माल ज्यादा दे दिया और अंसार सहाबा को माल कम दिया। माल की तकसीम हो गई। ये रसूल पाक बेहतर जानते हिकमत क्या है। लेकिन बाद में अंसार सहाबा के आपस में चेमे गोइयां शुरू हो गई। सब आपस में बात करने लगे, रसूलुल्लाह ने उनको ज्यादा दे दिया, उनको ज्यादा दे दिया जो हिजरत करके आए थे। ये बातें फैलती फैलती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर मिली कि अंसार में ये बातें चल रही हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के सरदार सहाबी को बुलाया और कहा, क्या तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया और तुम लोगों को कम दिया है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, सब बातें चल रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा को एक जगह जमा किया, कहा सब यहाँ जमा हो जाओ। सब जब जमा हो गए, मेरे आका तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा खुतबा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, फरमाया, ये बात सही है कि जब लोग मुझे छोड़ चुके थे मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने अपनाया है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं कि तुम ज़माने कुफ्र में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें ईमान अता किया? क्या ये बात सच नहीं है कि तुम आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, जिहालत के ज़माने में थे, अल्लाह ने मेरी बदौलत तुम्हें इज्जत अता की? अंसार सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब आपकी बदौलत है। अब सुनिए, मुझे ये वाक़या, ये हदीस बयान करने की वजह क्या है? आखिर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अंसार सहाबा, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि लोग दुनिया का माल ले जाएं और जिसके पास माल नहीं है तुम मुझे ले जाओ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस पढ़ने के बाद यकीन हो जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास आमिना का लाल होता। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके पास है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, ये दुनिया यूं ही खौफजदा नहीं है तुमसे। हाँ, तुम्हारे पास कोई दौलत तो है जिसको इकबाल कहता है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मैं आपसे ये बात फिर से कह दूं, तुम्हारे पास जो लोग एहसास कमतरी दिलाते हैं वो पता नहीं क्यों दिलाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना, आप न्यूज़ देखते हैं ना, मत देखा करो, सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन अभी सिवाय तुम्हारे नाम के और क्या चलता है न्यूज़ में? हाँ, बहुत सारे न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जिनकी दुकान हमारा नाम लिए बगैर चलती नहीं, उनकी रोटी भी नहीं चलती, उन्हें नाम लेना होगा मुसलमान मुसलमान मुसलमान। आप देखें क्यों? उनसे पूछो, मियाँ मुसलमान है कितने? छोटी सी तादाद है, 14% है, 14% है। और फिर हालात ये है कि इनकी सर्वे की रिपोर्ट बताती है सब टूटे बिखरे हुए हैं, दलित समाज से भी बैकवर्ड नीचे आ गए हैं, इल्म में पीछे हैं, अखलाक में पीछे हैं, माल में पीछे हैं, डिपार्टमेंट में नहीं है, सिस्टम में नहीं है, कहीं नहीं है। ये सारी रिपोर्ट इन्होंने बयान की है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो इतनी टूटी फूटी जमात है तो फिर ये मीडिया के सामने क्यों 24 घंटे डिस्कस का निशाना बनती है? हर कोई हम पर क्यों डिस्कस कर रहा है? छोड़ दो ना इस जमात, जब इसके पास कुछ है ही नहीं। ये जमात टूटी बिखरी हुई है तो क्यों इतना डिबेट हमारे ऊपर होता है? सिर्फ हमारे ऊपर अजान, नमाज, मस्जिद, दाढ़ी, मिंबर, बुर्का, यही सब है। क्यों है? मैं आपको बताता हूँ। दुनिया को पता है तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, टूटे बिखरे हो, लेकिन उस दुनिया को ये पता है कि तुम्हारे सीनों में छुपी हुई इश्क रसूल की शमा मौजूद है। ये जिस दिन भड़कती है मोहब्बत मुस्तफा की शमा, दुनिया में इनकलाब आ जाता है, दुनिया में इनकलाब आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा।
اس لیے اے سنیو، فخر کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تمہارے پاس ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ میں ابھی نام لیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے کس کا نام لیا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ لیکن میں نے مجمع میں دیکھا ہر کوئی انگلیاں اٹھایا، اپنے لبوں سے چوم کر آنکھوں پہ لگایا۔ کس نے کہا تم کو؟ میں نے مائک سے آرڈر تو نہیں دیا کہ میں نام لوں گا تم اٹھا کے چوم لینا، میں نے کسی سے کہا تو نہیں۔ میں ادھر میرے مصطفیٰ کا نام لے رہا ہوں اور تمہیں ہوش بھی نہیں، تم انگوٹے چوم کر آنکھوں سے لگا رہے ہو۔ یہ علامت اس بات کی ہے سب کچھ کھو چکے ہیں ہم، لیکن